عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہی اس انسان کے خالق و مالک ہیں، اللہ ہی بنانے والے ہیں، اللہ ہی حضرت انسان کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تمام اسباب، تمام مال و منال، تمام متاع اور ضروریات مہیا فرمانے والے۔ پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو درست چلانے والے، ایک باقاعدہ انتظام اور تدبیر کے ساتھ چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ہر انسان کو جو راستہ اور جو طریقہ اللہ رب العزت تعلیم فرما رہے، جو دستور اللہ نے قائم فرمایا، وہ کامیابی کا دستور ہے۔ انسان جب تک اللہ کے دستور پہ رہے گا تو کامیاب رہے گا۔ انسان جب تک اللہ کے قانون کا پاسدار رہے گا، وہ سہولت سے رہے گا، وہ آرام سے رہے گا، اس کے سارے کام بھی درست ہوں گے، نظام بھی درست ہوں گے اور انتظام بھی مکمل ہوگا۔ اور جب یہ حضرت انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے، اللہ کے نظام کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے، چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نظام کے خلاف چلنا نہ انسان کی بس کی بات ہے، نہ اس کے لیے ممکن ہے۔ یہ بس اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارتا ہے، کیونکہ خلقت کے اعتبار سے یہ عاجز بھی ہے، یہ کمزور بھی ہے، یہ ضعیف بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے، یہ عجلت پسند بھی ہے، یہ عیبوں سے پر ہے، یہ عیبوں سے پر ہے۔ مٹی سے بنایا گیا، نطفے سے بنایا گیا، پانی سے بنایا گیا، آگ سے بنایا گیا، ہوا کو اس میں شامل کیا گیا، تو یہ تو بڑی کمزور سی چیز ہے، سو عیبوں سے پر ہے۔ تو اپنے ان عیبوں کے ساتھ یہ خالق و مالک کے سامنے کب ٹھہر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، جب بھی اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے، اللہ کی جاری کردہ سنت چھوٹتی ہے، پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی سے انسان بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانونوں سے بغاوت کرتا ہے اور آزاد زندگی گزارنے کا دعوے دار ہوتا ہے، تو پھر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت میں پکڑا جاتا ہے، پھر درماندہ ہو کے در بدر اور خاورہ برسر، کیونکہ نجات اور علاج اسی کے پاس ہے جس نے بیماری بھیجی ہے۔
کوئی اور راستہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی اور طریقہ تو ہے کوئی نہیں، تو پھر جہاں سے خرابی ہوئی ہے درستگی وہیں سے ہوگی۔ ہماری مثال اور ہمارا حال ایسا ہے جیسے کنویں میں اگر پلیتی گر جائے تو پہلے کنویں سے پلیتی کو نکالیں گے، پھر کنویں سے گنتی کی تعداد میں پانی کے ڈول نکالیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہ حال ہے کہ ہم پلیتی نہیں نکال رہے، ہم کنویں کا سارا پانی نکال رہے، لیکن پلیتی کنویں کے اندر پڑی ہوئی ہے تو کنواں ساری زندگی پانی نکالتے رہو، کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک پہلے پلیتی نہیں نکالو گے۔ تو ہم تو اصل مرض کی طرف جاتے ہی کوئی نہیں، اوپر سے علاج کیے جا رہا ہے، اوپر سے دوائیاں لگائے جا رہے، اندر مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہم نے حقیقت سے آنکھیں موندی ہوئی، ہم جان بوجھ کے حقیقت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، نظریں ہی نہیں ملا رہے، کیونکہ پھر ہمارے سارے چور دروازے بند ہوتے ہیں، نکلنے کے راستے بند ہوتے ہیں، راہیں مسدود ہوتی ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ اپنی مجلسوں میں مانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، یہ قرآن کلام برحق ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم قرآن جیسے کلام کا مقابلہ کر سکیں، ہم ایسا کلام کہہ سکیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب لا سکیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ انسانی بساط سے باہر ہے۔ لیکن جب کوئی پوچھتا تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہتا پھر تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر تو ہمیں اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے راستے میں جو اسلام قبول کرنے کی رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ پھر چوڑے چمیار کے مقابلے میں بھی فیصلہ حق پہ ہونا ہے، ہم کسی پہ ظلم نہ کر سکیں گے، ہماری سپریمیسی ختم ہو جائے گی، یہی تو تکلیف تھی۔ اور وہ بیماری آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے، ہم جانتے بوجھتے، پتہ بھی ہے اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، ہمارے اندر مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، ہم الٹے راستے چل پڑتے ہیں، شور کرتے رہتے ہیں، لیکن علاج کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ میرے رب نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ میرے بندو، تم میں دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا، کبھی کوئی زلزلہ آتا ہے، کبھی کوئی سیلاب آتا ہے، کبھی کوئی طوفان آتا ہے، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں زلزلہ ہے، زمین میں بھوکم ہے، زمین میں سیلاب ہے، زمین میں کبھی گلیشیئر آتے ہیں، کبھی آتش فشاں پھٹتے ہیں، کبھی سمندر بفر کے وہ بستیوں کو لپیٹ میں لے لیتے، کبھی دریا چڑھتے ہیں، آبادیوں کو بہا کے لے جاتے ہیں، یہ سب زمین میں ہو رہا۔ ولا فی انفسکم، کبھی تمہیں بیماریاں لگتی ہیں، کبھی اینتھریکس کے اٹیک ہوتے ہیں، کبھی کوئی وائرس آتا ہے، کبھی کوئی بیکٹیریا آتا ہے، کبھی کرونا پکڑ لیتا ہے، کبھی برڈ فلو پکڑ لیتا ہے، کبھی سوائن فلو پکڑ لیتا ہے، کبھی کیا ملیریا ہے، نمونیا ہے اور ڈینگی ہے، یہ سارے مرض ہیں، یہ ساری تکلیفیں ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے الا فی کتاب، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأہا، میں نے ابھی دنیا نہیں بنائی تھی، میں نے ابھی انسان کو نہیں بنایا تھا، میں نے ابھی یہ بیماری بھی نہیں بنائی تھی، میں نے پہلے ہی لکھا تھا کہ تم پہ یہ بیماری آ کے رہے گی۔ یہ تو میرے اللہ کی تقدیر میں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ ببانگ دہل اعلان فرما رہا، میرا بندہ جس تکلیف میں تو مبتلا ہوتا ہے، جس پریشانی میں تو مبتلا ہوتا ہے، جس بیماری میں تو مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ جہان میں ہو، زمین میں، ملک میں ہو، حکومت یا اقتدار میں ہو، یا تیری اپنی جان میں ہو، الا فی کتاب، میں نے
پہلے سے لکھی ہوئی ہے، میرے علم میں پہلے سے ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ساری باتیں اللہ کے لیے بڑی آسان ہیں۔ یہ غیب تمہارے لیے غیب ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں اپنے گھر کا پتہ کوئی نہیں، تم سے وہ بھی غیب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں کہ ساری کائنات تش تش بام ہے، اللہ کے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسے کہیں جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، اسے کہیں آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، وہ سمت سے، جہت سے، حدود سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے اللہ کا اعلان ہے، تمہیں جو تکلیف بھی آتی ہے، جو مصیبت بھی آتی ہے، میں نے لکھا ہوا ہے۔ یقین رکھو میری مرضی کے بغیر نہیں آتی ہے، تو جہاں سے مصیبت آئی ہے ٹلے گی بھی وہیں سے۔ جہاں سے میرا اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میرے بندو یہ جو تم پہ تکلیفیں آتی ہیں نا، پکڑے جاتے ہو، جھنجھوڑے جاتے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے عمل تو ہیں۔ تم قانون پامال کرتے ہو، تم بغاوت کرتے ہو، تم ہماری حدود کو توڑتے ہو، تو پھر ہم تمہیں جھٹکا دیتے ہیں، جھٹکا، پھر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ کہ اللہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اب ہمیں یہ کیوں بتا رہے کہ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم؟ ہمارے یہاں بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض دوست آ جاتے ہیں، یہ کام میرا تھا، یہ کانٹریکٹ مجھے ملنا تھا، یہ ٹھیکہ مجھے ملنا تھا، بس پتہ نہیں بٹ میں کیا مسئلہ ہوا، ہاتھ سے نکل گیا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میرا اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں نے لکھا ہوا تھا، اس سے بہتر دوں گا، یہ نہ ملنا، یہ تیرے حصے میں نہ آنا، یہاں تیرا نہ جیتنا، ہار جانا، یہ تیرے حق میں بہتر تھا، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ کہ اللہ کیوں؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو، تمہیں دکھ نہ ہو کہ مجھے نہ ملا۔ دیکھو دکھ ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہے فطری دکھ، جب آپ کو کوئی بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دکھ ہو جاتا ہے، تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اس کے وقوع کے اندر قلبی دکھ، انسان بس اس کو لے کے بیٹھ جائے، نہیں نہیں میں اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں نہیں میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ عقلی طور پہ ہم تسلیم کرتے ہوتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ ایک تکلیف ہے، والد صاحب جدار ہو رہے، والدہ کی جدائی آئی، بچہ مر گیا، بھائی مر گیا، دوست مر گیا، تو انسان کے لیے وہ باتیں قابل قبول نہیں ہوتی وقتی طور پہ، لیکن عقلی طور پہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میرے اللہ فرما رہے ہیں لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں دکھ نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں جو تمہیں نہیں ملی، جو تم سے چھین گئی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم اترانے بھی نہ لگو کہ اللہ نے تمہیں 4 پیسے دے دیے، اللہ نے پوزیشن دے دی، اللہ نے اقتدار دے دیا، اللہ نے کاروبار دے دیا، اللہ نے عزت و احترام دے دیا، اللہ نے شہرت دے دی، اور پھر تم اس کو لے کے اپنی صلاحیتوں کے چکروں میں تم آپے سے باہر ہو گئے، تم اترانے لگے، تمہاری گردن میں سریا آ گیا، تم تکبر کرنے لگے کہ نہیں نہیں ولا تفرحوا بما آتاکم، تمہیں سمجھ جانا چاہیے، میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے بندو تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب میرا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب میرا دیا ہوا ہے، اور یہ میں نے اس لیے دیا تاکہ میں دیکھوں کہ جس چیز کے اوپر میں نے تمہیں حکمران بنایا، تمہیں مقتدر بنایا، تمہیں اختیار دیا، اس میں تمہاری کارگزاری کیا ہے، اس میں تم کیا کما کے آئے ہو، بس صرف یہ مقصد ہے، باقی تمہارا نہ ملک ہے، نہ تمہارا اقتدار ہے، نہ تمہارا اختیار ہے، مالک تو میں ہوں، تم مالک نہیں ہو، تم عارضی طور پہ چوکیدار ہو، اور اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔
واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو ہرگز وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو تکبر کریں، جو اترانے لگیں، جو آپے سے باہر ہوں، جو ٹیڑھے میڑے ہونے لگیں، جو الٹے سیدھے دعوے کرنے لگیں۔ پھر دیکھو انسان اپنی سرشت میں، جبلت میں، خلقت کے اعتبار سے کنجوس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنجوس۔ جب اس کو مالک ہونے کا احساس ہوتا ہے نا، میں مالک ہوں، میرے جیب میں جو پڑا ہوا ہے میں اس کا مالک ہوں، جہاں چاہوں خرچ کروں، جہاں چاہوں استعمال کروں، نہ چاہوں مجھے کوئی نہیں فورس کرنے والا، مجھے کوئی نہیں روکنے والا۔ جب اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے نا تو پھر اس کے اندر کنجوسی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کو آنرشپ کا احساس ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں، اللہ کی خالقیت مالکیت ذہن سے نکل جاتی ہے، حساب کتاب سزا و جزا کا نظام ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کے نام پہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، غرباء فقراء پہ خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں الذین یبخلون، الذین یبخلون، یہ جو سیونگز کے طریقے سے دیکھو، ایک چیز ہے کفایت شعاری، مسئلہ اچھی طرح انسان سمجھے تو فائدہ ہوتا ہے، بات یاد ہوتی ہے، آگے وہ دہرا سکتا ہے۔ صف میں بیٹھیں بالکل خاموش ہو کے، مختو ہو رہے غلی کہنے شاباشے، آپ لوگوں کی وجہ سے میری ساری توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے، نہ میں بات کر سکتا ہوں اور نہ لوگوں کو بات کی مزہ آتا ہے۔ دیکھو ایک چیز ہے کفایت شعاری، ہمارے پیغمبر اور آپ کے صحابہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کفایت شعاری کی، کہ موقع کی مناسبت سے موقع کے مطابق ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا یہ کفایت شعاری ہے، ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کرنا یہ کفایت شعاری ہے، اور موقع کے اوپر ضرورت کے مطابق نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ تو شیطان کے بھائی، موقع کے مطابق موقع سے زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی، ضرورت کے مطابق خرچ نہ کرنا کنجوسی۔ اسلام نے نہ فضول خرچی کی اجازت دی ہے نہ کنجوسی کی اجازت دی ہے، کفایت شعاری کو پسند کیا۔ اور اب ہمارے زمانے کے اندر آپ بینک میں جاؤ تو وہاں مرد عورتیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے پکڑ لیتے ہیں، آپ یہاں انویسٹ کریں جی، یہاں انویسٹ کریں جی، سود سکھاتے ہیں مسلمانوں کو، سود کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سیونگز اور بڑے بڑے ادارے کھلے ہوئے ہیں سیونگز کے، وہ کس مقصد کے لیے؟ مسلمانوں کو حرام کام پہ لگاؤ، ان کو حرام کھلاؤ، ان کو کنجوس بناؤ کہ خرچ کرنے کی صلاحیت اور شوق مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے۔ اور جب وہ ہر طرف سے لالچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، بینک سے بھی آئے اداروں سے بھی آئے، پیسہ خرچ نہ ہو ضائع نہ ہو، بس آتا رہے بڑھتا رہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر سے حیا و غیرت کو نکالنے والی۔ تو فرمایا قرآن کہتے ہیں الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بڑے کنجوس مکھی چوس ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود کنجوسیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو الٹی سیدھی سکیمیں اور پٹیاں پڑھاتے ہیں، نہیں یہاں خرچ نہیں کرنا، یہاں نہیں لگانا، جمع کر لو، انویسٹ کر لو، اتنی آمدن اتنی آمدن اتنی آمدن، بس آمدن کے چکر میں وہ بھول ہی گئے بات کو کہ یہ کسی اور کی دین ہے، یہ کسی اور کی عطا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادے پردادے بیٹھے ہوئے تھے، کل کو ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ آ جائیں گے، کھائیں گے پئیں گے لوگ، اور قبر میں حساب مجھے اور آپ کو دینا ہو۔ الذین یبخلون، خود کنجوس ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو کنجوسی کی تعلیم دیتے، وَمَن يَتَوَلَّ،
سنو، جو کوئی اللہ کے قرآن سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، بات کو نہیں سمجھے گا، بات کو نہیں مانے گا، اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ میں تو پابند ہوں اپنے عمل کا، میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کا مال ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ صلاحیتیں، یہ جوانی، یہ قوت اور یہ طاقت، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ عہدہ ہے، یہ رتبہ ہے، یہ عزت و احترام ہے، یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے، اور یہ عارضی طور پر ہے، یہ وقتی طور پر ہے، اور یہ اللہ نے مجھے کیوں دیا؟ یہ اللہ مجھ سے میری کارگزاری کے بارے میں پوچھے گا۔ اب جو من کا موجی بنا، جاؤ میاں کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو، کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہاں روٹیاں میٹھی کرو، جب وہ جہان آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو اپنے من کے موجی بنے تو اللہ کہتے ہیں من یتولا، جس کسی نے منہ موڑا، اعراض کیا، زان پر غفلت کی دیوا چھولا، اپنے آپ کو آزاد گنا، آزاد شمار کیا، تو سنو فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری صلاحیت کی ضرورت ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جائے، غنی وہ ہوتا ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جائیں، اور غنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ بنے۔ اور حمید، تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، تم اللہ کی تنقیص بیان کرو، اللہ کی شان میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، نہ کرو اللہ کا نقصان کوئی نہیں، کرتے رہو اللہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں تم اللہ کی خوبیاں بیان کرو، تمہارے دامن بھر جائیں گے۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، خدا سے غافل ہوئے، اللہ کی رحمت بھی منہ موڑ لے گی۔ ہر دو طرح میں فائدہ بھی تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے۔ یا ایھا الناس، میرے اللہ کا اعلان ہے، اے لوگو انتم الفقراء، تم سارے فقیر، ہم سارے فقیر ہیں۔ میرا اللہ دو ٹوک اعلان کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، غنی، اللہ غنی ہے، غنی، اللہ کی قسم میرا اللہ غنی ہے۔ اور میں نے اس کے مظاہر دیکھے، یہاں ہم آئے، ہم بیٹھے، 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، یہاں مسجد بنتے بنتے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شروع کے دوست، محلے دار، ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے میرے پاس پڑوس کے، میرے دوستوں کی بڑی محبت ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ نصرت فرمائے، اللہ ہمیشہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، جب کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کسی سے کہا کہ یار یہ کام ہے اور یہاں خرچ کرنا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں خرچ کرنا ہے، تو دوستوں نے ہمیشہ آمین کہا۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ جب کسی نے مجھ سے ایسی یار ہر وقت راضی، آپ ہر وقت منہ پسی لگے آئے گیا بل چاہتا ہوں آئے ہم نور کا نڈیر دی، اور دل دکھا، میں نے اللہ سے فریاد کی ہمیشہ، یا اللہ تیرا گھر ہے، تو غنی ہے، تیرا گھر غنی ہے، تو خود انتظام کر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا انتظام ہوا ہے میں خود حیران۔ واللہ هو الغنی، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی اللہ اس کا اظہار کرتا ہے، اپنے غنا کی اللہ ادائیں دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، بہت دور کے لوگ ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے میں پیدا ہوئے، تربیت بھی کمزور، تعلیم بھی کمزور، روحانیت بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، عمل بھی کمزور، اور نبی کے خیر القرون سے بہت دور ہیں۔ ہر طرف سود کا یلغار ہے، ہر طرف حرام کی یلغار ہے، بدعات و خرافات کی یلغار ہے، شرک کے بازار گرم ہیں، بے دینی، بے حیائی، بے شرمی ہیں۔ ان سب کے باوجود کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اپنے گھر آنے کی،
کسی کو اللہ توفیق دیتے ہے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی، کسی کو اللہ توفیق دیتے ہے دو باتیں اپنے بڑائی کی بیان کرنے سننے کی، کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ 4 پیسے لا کے خدا کے نام پہ کسی غریب پہ، فقیر پہ، مسکین پہ، جہاد میں، تبلیغ میں، دینی اداروں میں، مساجد مدارس کی تعمیر و ترقی و تعلیم میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑی عطا کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور یہ بھی کمال اللہ کا ہے، عطا اللہ کی۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کوئی آدمی بھی اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا وانت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ کہا ہاں میں بھی نہیں، ہاں اللہ مجھے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، باقی عمل کی بدولت زور پہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو عمل ہو رہا ہے نا، جو اللہ توفیق دے رہے ہیں، جو اللہ لگوا رہے ہیں دین کے معاملے میں، اپنے رضامندی کے راستے میں، اپنے رضا جوئی کے کاموں میں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب اللہ توفیق عطا فرما دیں نیکی کی تو پھر شکر لازم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ایوب ہمارا شکر ادا کرو، کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ جب بھی آپ کا شکر ادا کروں گا تو شکر ادا کرنے کی آپ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے نا، اس پر ایک اور شکر واجب ہے، ہر شکر پہ شکر واجب ہے۔ میں کتنے کوئی شکر ادا کروں گا، میرے بس کی بات نہیں، ربا میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت لی، اب تو نے ہمارا شکر ادا کر دیا، سارے ہتھیار ڈال دیے خدایا، یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ بھی تیری توفیق سے ہو رہا، یہ منہ اور مسور کی دال، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ کے گھر آئیں، آپ کی عبادت کریں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے توحید مانے، ایک آپ کو رب مانے، یہ بھی آپ ہی کی عطا ہے ربا، ہماری کوئی توفیق نہیں۔ تو بھائی اللہ کے احسان کو احسان جاننا، نیکی کی توفیق کو خداوند تعالیٰ کی نعمت ماننا، اور موقع کو غنیمت جاننا، اپنی حیثیت کے مطابق ہر حال میں خدا کے نام کے اس کے دین پہ خرچ کرنا، اور جو اللہ نے دیا اس کو امانت سمجھنا، اس کو ہم مالک نہیں ہیں بھائی، ہم امین بن کے دنیا سے جائیں۔ کل قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مالک نہیں ہو، تمہارے پاس بطور امانت ہے، تم اللہ کی رضا جوئی پہ خرچ کر کے جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمارا دیا ہوا مال ہمیں دو، ہم لکھیں گے، قرضہ لکھیں گے، وَفَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں تمہیں دگنا چگنا واپس کروں گا، بے حساب دوں گا، گن کے نہیں دوں گا، اور تم سے پھر حساب بھی لینے والا نہیں ہوں۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔